السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آیت 145 پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ما نہیں، کانا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، لیے نفس کے لیے، جان کے لیے، کسی شخص کے لیے، لنفس کسی شخص کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مرے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ مرے، الا مگر، باذن اللہ، بھی ہوتا ہے ساتھ اذن ہوتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ کتاب الفاظ، لائنوں، پیراگراف، چیپٹرز کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، اور کتابن یا کتابت وہ ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز، جیسے کتابت کرنا، لکھنا۔ کتابن لکھ رکھا ہے، مؤجلن ایک مقررہ وقت، یعنی وہ جس کا وقت معین ہو، مقرر ہو، وقت مقرر، اور آپ جانتے ہیں یہ اس میں مفعول ہے۔ مؤجلن ایک مقررہ وقت، اور من جو کوئی، یرد چاہے گا، جیسے ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یرد چاہے گا، ثواب بدلہ، دنیا میں، نؤتی ہی ہم اس سے دیں گے، نؤتی اور ہی یہ دو الفاظ کا مجموع ہے، نؤتی ہی ہم اس کو عطا کریں گے، ایتا ان اس کا مصدر ہے، نؤتی ہم دیں گے، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی اس شخص کی طرف جو کہ طلب کرے گا، چاہے گا، ثواب کس غرض سے، چاہے دنیا کی یا آگے آ رہا ہے آخرت کی غرض سے، ہم اسے دیں گے، من سے، ہا اس سے، یعنی من ہا کی ضمیر بھی راجع ہو رہی ہے، ہم اس سے دیں گے، اور من جو کوئی، یرید چاہے گا، ثواب آخرت کا ثواب یا آخرت میں ثواب چاہے گا، نؤتی ہی یہ بھی نؤتی اور ہی ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے، ہا کی ضمیر کدھر ہو رہی ہے، دنیا اور آخرت کی طرف، یعنی دنیا میں سے یا آخرت میں سے، جس میں سے چاہے گا اس کو دیں گے، اور سنجزی ہم ان قریب صلہ دیں گے، سا شروع میں آ جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے، ان قریب اسے مل جائے گا، سنجزی ہم ان قریب دیں گے، شاکرین شکر کرنے والوں کی جمع، شاکر کی جمع، شکر گزاروں کو، باماورہ ترجمہ، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ تعالی کی اجازت کے، کتابا مؤجلہ لکھا ہوا ہے موت کا مقررہ وقت، ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، وسنجزی الشاکرین اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے قبل آیات میں منافقوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے خبر اڑا دی تھی کہ محبوب کریم شہید کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جواب دیا۔ اور ایک اور وجہ کہ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو جہاد پر برانگیختہ کیا گیا تھا، موٹیویٹ کیا گیا تھا، اور اس آیت میں بھی ان کو جہاد پر آمادہ کیا گیا ہے کہ دیکھو موت کے ڈر سے جہاد کو نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ کے امر، اس کی قضا اور قدر کے بغیر موت نہیں آ سکتی، خواہ تو اپنے گھر میں ہو یا میدان جہاد میں۔ اور اس میں منافقین کے ایک طعنے کا جواب بھی ہے، کیونکہ جب عثمان جنگ احد سے فارغ ہو کر شہر میں پہنچے نا، تو ان سے منافقوں نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھی جو جنگ احد میں قتل کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا۔ تو ان کی رد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کی موت ایک وقت معین میں مقرر ہے، اس وقت پر جو شخص جہاں ہوگا مر جائے گا، خواہ وہ میدان جہاد میں ہو چاہے وہ اپنے گھر میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دروازہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لکھی ہوئی ہر چیز، کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہر چیز، اور آپ سب جانتے ہیں کہ
اللہ نے تو اپنے علم سے جان لیا نا شروع سے قیامت تک. اور سب سے پہلے آپ جانتے مختلف احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم بنی تھی اور قلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ لکھ دو. اشیاء کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی, تو حضرت ابن عباس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا, تو فرمایا وہ قلم اور مچھلی ہے. قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں, فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھو. پھر آپ نے آیت مبارکہ نون والقلم والی پڑھی تھی. ان شارٹ ان آیات میں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا, چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے, کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں داخل ہو جائے. جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے نا تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی, خواہ وہ ہزاروں پہرے دار ہوں اور محافظ مقرر کریں, قلعوں میں جا چھپے, کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی آڈیوز ویڈیوز ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنی بلندی سے گرا, اتنی اوپر سے بلندی سے مین کہ بلڈنگ سے گرا, لیکن وہ بچ گیا. اسی طرح چلتے چلتے رستے میں بہت ساری گاڑیاں آ گئی, بندہ بچ گیا, گاڑیاں ٹکرا گئیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ سر میں درد, ذرا ذرا سی کوئی تکلیف جس کو ہم لوگ موت کے سمجھتے بھی نہیں ہیں, یعنی ہارڈ نہیں سمجھتے, تو وہ بندہ مر جاتا ہے, یعنی چارپائی پر پڑے پڑے بھی مر جاتا ہے. ایک واقعہ ہماری امی ہمیں سناتی تھی ہمیں جری کرنے کے لیے کہ دیکھو ڈرنا نہیں ہے کسی سے. وہ واقعہ مجھے اچھا لگا, آپ کو بھی سنائی دیتی ہوں کہ ایک آدمی تھا, اس کو کسی نے بتایا کہ موت آئے گی آپ کی بچھو کے کاٹنے سے. اس نے بڑا محتاط طریقے سے گھر بنوایا, وہاں اپنے اور بیوی کے علاوہ کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اس نے وہاں پہ رکھ لی کہ ہم لوگ, اور باہر سے جو لانے کا ذریعہ تھا وہ بڑا محتاط طریقے سے تھا. اور وہ بڑا یعنی کافی ٹائم تک ایسے ہی رہا, بڑا خوش رہا کہ ادھر تو بچھو آئے گا نہیں کہ مجھے تو کاٹ بھی نہیں سکتا. تو اس کی بیوی کو ایک دن مذاق سوچا, اس نے ایک چھوٹا جیسے کاغذ ہوتا ہے, شارپنر ہوتا ہے, اس کو جلا کے بچھو کی سی شکل بنوائی اور اس کو ڈرایا مذاق ہی مذاق میں, لیکن اللہ نے اس میں بھی جان ڈال دی اور اس کو کاٹ کے اور وہ مر گیا. اس واقعے میں سچائی کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال امی سنایا کرتی تھی کہ جب آپ ڈرو گے تو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا, اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا کرو. اور زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہیں ہی آپ کو آئے گی. اور ایک اور واقعہ سنایا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ دیکھیں ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا مجھے گھور رہا ہے, مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے, مجھے وہاں پہ پہنچا دیجئے. اور اس جگہ پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہنچا دیا, وہاں پہ وہی آدمی تھا جو اچھی شکل میں تھا. پوچھا کہ کیوں ایسا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل ہوں اور ادھر میں نے دیکھا کہ ادھر آپ موجود ہیں, جبکہ جہاں سے میں نے روح نکالنی ہے وہ تو جگہ وہ فلاں جگہ ہے, تو اب اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہو, تو اب میں اس لیے ہنس رہا ہوں. ان واقعات میں کیا سچائی ہے اللہ ہی بہتر جانتے. ہماری والدہ محترمہ ہماری یہ تربیت کے دوران یہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی کر کے سنایا کرتی تھی. مدعا یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو, چھپ جائے, کیسے بھی ہو, موت نے جب آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتی ہے, چاہے بند حویلیاں ہوں. جیسے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, یہ پچھلے سال تو اب حاضر کی بات ہے پنجاب سائڈ کی, کہ وہ آدمی پاکستان گیا ہوا تھا کسی بیرونی ملک کے, جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے پاکستان گیا, بڑی شاپنگ کی اور بڑا گھر میں خوش تھے کہ وہ آئے ہوئے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے تھے. گھر ان کا بہت ہی خوبصورت تھا, کوٹھی ٹائپ تھا اور سڑک کے ساتھ تھا. لوگ بڑے شوق سے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. رستے میں یہ جو سلنڈر ہوتے ہیں ان کا بھرا ہوا ٹرک گزرا, لیکن اتنے زور سے وہ پلٹا کہ دیوار گر گئی, اس کے نیچے سارے آ کے مر گئے. حالانکہ وہ بڑے سیف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ویسے بھی آپ دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے بھی معاذ اللہ سے ہی ڈرنا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے. یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. فرمایا گیا کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے, اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے. ہم اسے دنیا دیتے ہیں, ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں, دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے. اور چونکہ آخرت کا مطلوب وہ نہیں ہوتا, تو آخرت کی
ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے اخروی ثواب عطا ہو جاتا ہے اور دنیا بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اگر بندہ جہاد جیسی اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، محض اس کی نیت شہرت حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا، مال غنیمت کے لیے وہ میدان جہاد میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں، لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ جبکہ اگر وہ آخرت کا طالب ہوگا تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ اسے عزت بھی مل جائے گی، اسے شہرت بھی مل جائے گی، مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو کہتے ہیں میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں میں حدیث طیبہ بیان فرما رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے اور تنہا رہ گئے تو میں نے کہا آپ مجھے ایسی حدیث طیبہ سنائیے جس کو آپ نے خود محبوب کریم سے خود غور سے سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تم کو ایسی حدیث طیبہ سناتا ہوں جس کو میں نے بڑے غور سے سنا، پھر سمجھا، پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تم کو ضرور ایسی حدیث طیبہ سناؤں گا جو میں نے محبوب کریم سے سنی ہے، مجھے اس گھر میں سنائی گئی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد چہرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے، کہا میں تم کو ایسی حدیث طیبہ سناؤں گا جو اس گھر میں آپ نے مجھے سنائی اور میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تیسری بار بھی بے ہوش ہوتے ہیں، چوتھی بار جب اٹھتے ہیں کہا میں تم کو ایسی حدیث طیبہ ضرور سناؤں گا جو محبوب کریم نے سنائی تھی اور میں اور میرے محبوب ادھر تنہا تھے۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، میں نے ان کو سہارا دیا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو بیان کرنے لگے، محبوب کریم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن کریم یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو شخص بہت مالدار تھا اللہ تعالیٰ پہلے قاری سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں مولا کریمہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات قرآن کریم پڑھتا تھا۔ کریم رب فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں ہے کہ وہ سناتا تھا یا پڑھاتے تھے، تو فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ فلاں شخص قاری ہے ایسے کہا جائے، تم نے تو قاری کہلوانے کے لیے یہ سارے کچھ کیا تھا، لوگ تمہیں حافظ کہیں اس لیے کیا تھا۔ پھر مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ کو رزق میں وسعت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں مولا کریمہ، تو نے دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے جو کچھ بھی کیا، یعنی جو کچھ لوگوں کو دیا وہ کس لیے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ رب کریم نے فرمایا تم نے تو اصل یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگ تمہیں جواد کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے راہ خدا میں جان دی ہوگی، اس سے بھی پوچھا جائے گا تم نے جہاد کیا، تم نے قتال کیا؟ وہ کہے گا ہاں مولا کریم میں نے تیرے رستے میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ جلائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ آپ خود سوچئے
کہ سب کچھ دے کے بھی پھر خالی ہاتھ رہ گئے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے، ان لوگوں کو مجاہد بھی کہا جاتا، شہید بھی کہا جاتا، عزت بھی مل جاتی. قاری کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد بھی کرتے رہتے، اور مال جس نے دیا ہے اس کو بھی لوگ دعائیں دیتے رہتے، اور ادھر جنت بھی مل جاتی. اگر اخلاص ہوتا. اخلاص کی کمی اتنی بڑی قربانیوں کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے. آپ جب بھی کوئی کام کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. تو بات جہاں چل رہی تھی، تو جس کا مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے یہ چیزیں مل جائیں، لیکن آخرت کا ثواب نہیں ملے گا. آخرت کا جو طلبگار ہوگا اسی کو ہی آخرت کا ثواب ملے گا، اس سے ہی عزتیں ملیں گی، اس سے ہی شہرت ملے گی، اس سے ہی سب کچھ ملے گا. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچئے آج ہم نے کیا سیکھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب زندگی نے ختم ہو جانے ہو جانے. مومن بہادر ہوا کرتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. مومن بہادر ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا. آپ کہاں پہ کھڑے ذرا دیکھیے. اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اگر ایسا ہے کہ ذرا سے لوگ دیتے ہیں مساجد یا مدارس میں کوئی پیسہ تو سارے زمانے کو سنا کے آتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی پنکھا ہی دے دیا اس کے اوپر نام بھی لکھوا دیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا. حالانکہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیا اللہ کو نہیں پتہ ہوتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کا یہ مدعا ہو کہ میں دے رہا ہوں دوسرے لوگ بھی دیں، یا جب اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہو اور لوگ دیکھ کے دعائیں دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو کامیابیاں ہوگی. پھر آخرت میں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. شکر کی یہ بھی علامت ہے جو اس نے دیا ہو وہ اس کی رضا کے لیے دیا جائے، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو آپ کیا شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے مولا مجھے دیا، میں نے تیرے رستے میں دیے. شکر ہے مجھے یہ علم دیا، میں لوگوں میں تقسیم کروں. شکر ہے مجھے صحت دی، میں لوگوں میں یہ کروں. کیا کیا؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، جیسے فون ہے، آپ شکر کریں، شکر ہے فون ہے میں لوگوں میں جو ہے اس کو فارورڈ کر کے دین پھیلا رہی ہوں، یہ بھی ایک شکر کی علامت ہے. اور اگر بار بار شکر کی عادت بن جائے نا تو پھر اللہ اجر دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے. دعاؤں کی درخواست بہت طور پر رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.